بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، فضل اور شکر کے ساتھ سی ایس ایس پاس پیپر ایم پی ٹی کویسچن کی ڈسکشن جاری تھی۔ ایز پرومس آج بھی میں ابھی آلموسٹ صبح کے کوئی 3-1 بج رہے ہیں، مجھے ابھی بس ٹائم ملا تو میں نے کہا چلے یار، میں دیکھ رہا تھا لوگوں کو اچھے ریویوز آ رہے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہی ہے۔ سم تھنگ از آلویز بیٹر دین نتھنگ، ٹھیک ہے۔ اب اسلامیت کے کچھ کوشچن ہیں جو پاسٹ کے اندر آ چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس قبیلے کے ساتھ تھا؟ قریش کے ساتھ جو ہے نا ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔ جی بچے بچے کو پتہ ہے۔ خطیب الانبیاء کس نبی کا لقب تھا؟ مطلب انبیاء کے خطیب حضرت شعیب علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو شعیب کے اینڈ پہ بے آ رہا ہے نا، تو خطیب کے اینڈ پہ بھی بے آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بس یوں میں نے میں نیمونکس بنا کے یاد کرتا ہوں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ جب آپ پھنسے ہوئے ہوں تو نیمونک آپ کے کام آ جاتے ہیں۔ معاہدہ حدیبیہ کے موقع پہ کس نے دستخط کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو آپ اسلامیت میں بچے بچے کو پتہ ہے۔ غزوہ یرموک مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان، یرموک میں رے آ رہا ہے تو رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ یرموک، ٹھیک ہے، یہ رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی۔ پہلا مجموعہ حدیث صحیفہ صادقہ کس نے مدون کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے، ٹھیک ہے۔ صحیفہ صادقہ، ٹھیک ہے، صحیفہ صادقہ عبداللہ بن عمر نے۔ یہ اب آپ کو رٹا لگانے پڑے گا، مطلب صادق جو ہے نا وہ عبداللہ بن عمر ہے، ٹھیک ہے، جیسے بھی یاد کر لیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو قرآن مجید میں جمع و تدوین کا مشورہ کس نے دیا؟ مطلب حضرت ابوبکر صدیق کو قرآن کی جمع و تدوین کا مشورہ حضرت عمر نے دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا ان کو مشورہ دیا۔ پھر ہے محمد رسول اللہ قرآن مجید کی کس صورت میں آتا ہے؟ تو یہ صورت الفتح، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو ہے نا ہمارے پاس مطلب فتح رسول یاد کر لو کہ فتح کے اندر محمد رسول اللہ پورا کا پورا لفظ آ گیا، ایزی ہو گیا، ٹھیک۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے جی بیعت رضوان کس سن میں ہوئی تھی؟ بیعت رضوان 6، مطلب رضوان نامی جو لڑکا ہے نا وہ چھکے بہت مارتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پاکستانی ٹیم ہے، تو وہ 6 ہجری میں، یوں یاد کر لی، جس از جسٹ فار نیمونک، کوئی سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عاد کس نبی میں؟ عاد کے اینڈ پہ دال آ رہا ہے تو سمود کے اینڈ پہ بھی ہود کے اینڈ پہ بھی دال آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قوم عاد کس نبی کی تھی؟ وہ ہمارے پاس ہود علیہ السلام کی قوم کے اندر تھی، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس قرآن مجید میں کس رات کو ہزاروں راتوں سے افضل قرار دیا ہے؟ شب قدر کو ہمارے پاس جو ہے نا وہ سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کتنی صدیاں قائم رہی؟ مطلب سلطنت عثمانیہ نا چھکے مارتی ہے، تو مطلب 6 صدیوں تک جو ہے نا وہ سلطنت عثمان جو ہے نا وہ چھکے مار رہا ہے، تو یوں یاد آ رہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایوب انصاری کے گھر میں ایوب انصاری نے ساتھ دیا، تو یوں یاد آتا ہے کہ 7 جو ہے نا وہ مہینے 7 ماہ جو ہے نا ساتھ دیا حضرت ایوب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر میں، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال تک 6 دیکھ بھال کی؟ 6 ایئرز، ٹھیک ہے، اتنے سالوں تک جو ہے نا وہ حضرت حلیمہ کی ہے۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے جی کہ بعض روایات میں یہ عرصہ 5 سال بیان کیا گیا، اچھا کچھ عرصہ میں وہ کہہ رہا ہے کہ 5 سال میں، کچھ میں ہمارے پاس 6 سال میں ہوتا ہے۔ پھر ہے اسپین میں فقہ مالکی کس دور میں نافذ ہوا؟ ٹھیک ہے، مالکی جو ہے نا عبد الرحمن جو ہے نا وہ مالک بن گیا، تو یوں یاد ہے کس دور میں نافذ ہوا؟ اسپین میں فقہ مالکی عبد الرحمن کے دور میں کام ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ MCQs ہے۔ پھر آخری حج کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے مقام پر 1,40,000 مسلمانوں سے خطاب کیا۔ اب جسٹ امیجن کر لیں کہ 1,40,000 مطلب ایک کلاس روم میں آپ کی آواز پہنچانا کتنا مشکل ہوتی ہے بغیر اسپیکر کے، اور یہاں پہ 1,40,000 اس دور میں جس میں اسپیکر بھی نہیں تھے۔ تو مطلب میں نے ایک دفعہ یہ کویسچن اپنے ٹیچر سے پوچھا تھا کہ سر وہ پھر آواز کیسے گئی؟ انہوں نے کہا کہ جو نبی پوری کائنات کا مالک اس کی آواز کیا نہیں جائے گی؟ تو اس میں یہ تھا کہ جو فرنٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، جو لاسٹ پہ بیٹھا تھا، اس کے کان میں بھی اتنی ہی آواز جا رہی تھی جو فرنٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اتنی اللہ پاک نے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یوں کہ عنایات عطا فرمائی تھی۔ پیغمبر اسلام نے ہجرت کے کس برس میں اسلامی مملکت میں جزیہ نافذ کیا؟ تو 9 ہجری میں جو ہے نا وہ انہوں نے جزیہ نافذ کیا۔ اب یہ جزیہ فدیہ اس کے لیے میں علیحدہ سے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، میں نے ساری کمپائل کر لی، انشاءاللہ بہت جلد یہ میرے پاس پرنٹر پڑا ہوا، اس کے اندر سے نکال کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پھر اکارڈنگ ٹو قرآن دیر آر ڈیش ہیڈ آف زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہوتے ہیں؟ 8 مصارف زکوٰۃ ہوتے ہیں، بچے بچے کو پتہ ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس بی بی حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی، جو قبیلہ کس سے؟ بنو سعد سے جو ہے نا وہ ہمارے پاس سعدیہ
حلیمہ سعدیہ ہے نا، تو وہاں سے یاد کرو بنو سعد سے جو ہے اس کا تعلق تھا۔ مدنی زندگی کی شروع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش محلے میں کیا گیا، بنو نجار محلے میں جو ہے نا وہ ہمارے پاس مدنی زندگی، ٹھیک ہے، نجار نون جی میں، ٹھیک ہے، نجار اس کے اندر میں۔ پھر ہمارے پاس فتح مکہ موقع پر رسول وسلم کے ہمراہ کتنے صحابہ تھے؟ 10,000 صحابہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، 10K یوں کہہ لیں، 10,000 صحابہ۔ اب یہ اردو کا گوشت میں کل لاہور جاؤں گا، اس فکرے میں کون سا فعل ہے؟ فعل مطلب کام کو کہتے ہیں، تو جانا جو ہے نا جاؤں گا، یہ ہے ہمارے پاس کام۔ لبنہ چھت پر گئی، حرف کون سا ہے؟ پر، ٹھیک ہے، گئی جو ہے یہ فعل ہے، باقی چھت جو ہے ویسے بھی، تو اس میں حرف جار کا لفظ آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پر جو ہے نا وہ ہمارے پاس اس فکرے میں حرف آ رہا ہے۔ 20 کتابیں میز پہ، اب وہ تعداد گنا رہا ہے کہ 20 کتابیں میز پہ پڑھی ہیں، تو اس میں جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں ماضی بعید، ٹھیک ہے، نہیں صفت عددی، مطلب 20 کتابیں اس نے کہا ہوا ہے نا، تو 20 نمبر ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں۔ علی سویا تھا، مطلب میں اب اس کی بات کر رہا ہوں کہ مطلب وہ پچھلے سال سویا ہوا تھا، میں کہوں گا یار فلاں ڈیٹ پہ وہ علی سویا ہوا تھا، تو ماضی بعید ہے، بہت دور کی بات ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں سویا ہوا ہے، تو وہ ہمارے پاس ماضی قریب کی، سو گیا، ٹھیک ہے، سو گیا ہے تو وہ ماضی قریب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ وہ حرف جو کسی اسم کو فعل کے ساتھ ملا ہے، ٹھیک ہے، جو کسی اسم کو فعل کے ساتھ، مطلب اسم کسی کام کو کسی فعل کے ساتھ، ٹھیک، اسم کسی نام کو کسی فعل کے ساتھ، وہ ہمارے پاس حرف جار ہوتا ہے۔ جس طرح یہاں پہ نا پر، لبنہ چھت پر گئی اور لبنہ کو ملانے کے لیے جو ہے نا وہ پر کا الفاظ استعمال ہوئی، اسی طرح اس کو ہم حرف جار کرتے ہیں، وہ لفظ کس کے کچھ معنی ہوں، کلمہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے بچپن سے پڑھا اردو کے اندر جو ہے نا گرامر کے اندر کہ کلمہ کیا ہے، کلمہ کی اقسام کیا ہے، یہ انشاءاللہ میں پوری اردو کی ویڈیو جو ہے نا وہ آپ کے۔ جملہ کی کتنی اقسام ہے؟ جملہ کی ہمارے پاس 2 اقسام ہوتی ہیں جی۔ جملہ کی 2 نہیں میری جان، جملہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے مثبت جملے، ایک ہوتے ہیں منفی جملے، اور ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں سوالیہ جملے، تو کل 3 اقسام ہے، یہ 2 والا اس کا آپشن غلط ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے جی وہ اسم جو فعل اور مفعول کی حالت کو بیان کرے، اس میں حالیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگین سینگ کہ میں اس کی ساری جو ہے نا اردو گرامر کی ویڈیو میں نے کمپائل کر لی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد آپ کے ساتھ اسی چینل پہ شیئر کروں گا۔ اب لا کے اعتبار سے کون سا، تو چودھری کس طرح لکھتے ہیں، کوئی اس طرح چودھری لکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی اس طرح، تو ایکچوئل میں چودھ پہلے آتا ہے پھر ہری آتا ہے، ٹھیک ہے، چودھ ہری، ٹھیک ہے، سوری فار دیٹ، لیکن چودھ پہلے آئے گا پھر ہری آئے گا۔ امثال کا واحد کیا ہوتا ہے؟ مثل امثال، درست جملے کی یہ چیخ و بخار کیسی ہے، آگے سوالیہ نشان آنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیسی ہے اور اس کے ساتھ سوالیہ نشان ہے۔ رنگ برنگا جوڑا، بحریہ کس کے مترادف، مطلب جو بحریہ کا اصل لفظ معنی کیا ہے؟ چھوٹا سمندر جو چاروں طرف خشکی سے گھرا ہو، چاروں طرف خشکی ہے، درمیان میں ایک جزیرہ سا ہے، وہ اس کو ہم کہتے ہیں بحریہ کہتے ہیں۔ بھاٹا کا متضاد کیا ہے؟ بھاٹا کا الٹ ہے جوار، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے لیے نا الفاظ متضاد کے لیے ایک علیحدہ سے کمپائل کیا ہوا سارے PDF ہے، وہ آپ اگر دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت سے کلیئر ہو جائیں گے۔ پھر ہے لفظ ارزانی کا متضاد کیا ہے؟ گرانی، اب اس کا مجھے خود بھی نہیں پتا ارزانی کیا ہوتا ہے، لیکن اس کا متضاد جو ہے الٹ ہے گرانی، گرانی ارزانی۔ لفظ آہنگ کا انگریزی میں ردھم، ہم آہنگ ردھم، متنوع ڈائیورس، ٹھیک ہے۔ کمپیٹنٹ اتھارٹی سے مجاز حکام، ٹھیک ہے، کمپیٹنٹ اتھارٹی مجاز حکام اس کو اردو میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے لفظ بھی آتے ہیں۔ لفظ کولیبوریشن کا درست ہے اشتراکی عمل، کولیبوریٹ کرنا، آپس میں اشتراک کرنا، ٹھیک ہے۔ چیئرمین کا درست ترجمہ کیا ہے؟ صدر نشین، اس کو ہم کہتے ہیں چیئرمین کو، صدر نشین یا چیئرمین کسی بھی کمپنی کا ہوتا ہے نا وہ ہمارے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو اتنی ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ اسلامیات کا ایک اور چیپٹر رہتا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کر کے پھر اس طرح ہم سیریز میں انگلش اور پھر ہمارے پاس جنرل نالج اور اس کے علاوہ پھر جو چیزیں رہ جائیں گی، تو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ اس کے اوپر ہوگی۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ باقی میں پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، اس کے اندر بہت سی ویڈیو اور بھی ایڈٹ ہیں، جا کر دیکھ لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔